آپ قرآن مجید میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہ قرآن مجید میں 5 طرح کے علوم ہیں۔ پہلا علم ہے جس کو علم المناظرہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قوموں سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں یہود سے خطاب ہے، نصارہ سے ہے، مشرکین سے ہے، کفار سے ہے، یا اس طرح کے اور لوگوں سے ہے۔ اس کو علم المناظرہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرا حکم ہے، یا یہ کہیے کہ دوسرا علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم بالتذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، کہ ایک ایسا علم جس میں لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں تذکیر کیا جاتا ہے اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، جس میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں بولنا سکھایا، میں نے تمہارے لیے یہ زمین بچھائی، میں نے تمہارے لیے دن رات بنائے، تمہارے لیے باغات بنائے، کھیتیاں بنائیں، پھل بنائے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یاد دلاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے مانو، میری ربوبیت کو تسلیم کرو، میرا شکر ادا کرو اور میری بندگی کرو۔ ایک تیسرا علم ہے جس کو کہا جاتا ہے علم التذکیر بایام اللہ، ایک ایسا علم جس میں تاریخ کے حوالوں سے، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات سے، قوموں کے حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیحت و عبرت کرتے ہیں۔ کبھی حضرت آدم کا قصہ بیان ہوتا ہے، ابلیس کا قصہ بیان ہوتا ہے، کبھی حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ بیان ہوتا ہے، کہیں حضرت آدم اور ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، کہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم موسیٰ کا، فرعون کا، اس کی قوم کا، حضرت عیسیٰ کا اور ان کے ماننے والوں کا یا ان کے نہ ماننے والوں کا، کہیں یہود کا۔ ان کے حالات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور ان تاریخ کے حوالوں سے، ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اس کے احکامات کو جھٹلایا، تو ان کا انجام کیا ہوا، اور ان کے مقابلے میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی کامیابی دی، ایمان والوں کو، ماننے والوں کو کس طرح کامیابی دی، ذرا دیکھو اور نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح ایک علم اور ہے، وہ ہے مرنے کے بعد کا علم، کہ مرنے کے بعد جو بھی احوال پیش آنے والے ہیں، موت کے بعد، قیامت میں یا قیامت کے بعد حشر و نشر ہے، اور پھر جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، اس کو بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یعنی آخرت کا پورا جو نظام ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور پانچواں علم ہے علم الاحکام کا، علم الفرائض کا۔ یہ علم اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیا چیز فرض فرماتے ہیں، ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیا احکامات دیتے ہیں، اور کن چیزوں سے روکتے ہیں۔ اس علم کو علم الفرائض یا علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 علوم ہوئے۔ اگر ہم غور کریں تو ان 5 علوم کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بشمول مسلمان، تمام انسانوں کو الگ الگ ناحیے سے، الگ الگ طرز سے، الگ الگ اسلوب سے نصیحت کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں واضح و نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تم غور کرو، تم اس دھرتی پر آئے ہو تو غور کرو تمہیں کس نے بھیجا ہے، کس نے پیدا کیا، غور کرو تمہیں کیوں بھیجا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے،
غور کرو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اسے ماننا یا نہیں ماننا، ماننے کا انجام کیا ہوگا اور نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا، اور تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر غور و فکر کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد کیا اس بات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کو پہچانو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس کا شکر بجا لاؤ؟ کیا یہ تقاضا نہیں ہے؟ اور پھر مرنے کے بعد کے احوال بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ غور کرو، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تمہاری کامیابی اور ناکامی کا جو مدار ہے تمہارے اپنے اعمال ہے یا تمہارا ایمان ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، غور کرو کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف جائے گا اور کون سا راستہ ہے جو دوزخ کی طرف جائے گا، غور کرو اور پھر اپنی زندگی کو صحیح سمت میں ڈھالو۔ گویا ان علوم کا براہ راست تعلق دعوت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، صحیح راستے کی دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ اور غور کریں آپ تو ان پانچوں علوم میں 4 علوم کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ابھی اللہ کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں تسلیم کرتے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو انکاری ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں پہلے آئی ہیں جن کا تعلق ان 4 علوم سے ہے، یعنی علم المناظرہ، کبھی یہود سے گفتگو، کبھی مشرکین سے، کبھی نصارہ سے، علم التذکیر بایام اللہ، تاریخ کے واقعات سے، قوموں کے واقعات سے نصیحت، علم التذکیر بایام اللہ، بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، بار بار تذکرہ کہ وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بخش دیا اس نے، غور کرو کیا تم اسے نہیں تسلیم کرتے؟ اور پھر مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہوگا، اور جب انسان اسے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے پھر ایک دعوت آتی ہے کہ اب صرف مان لینا کافی نہیں ہے، صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، صرف سر تسلیم خم کر دینا کافی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہہ دینا کافر نہیں ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کچھ احکامات نافذ ہوتے ہیں، کچھ فرائض آتے ہیں، کچھ منہیات آتے ہیں، کچھ محرمات آتے ہیں، اس پر غور کرو اور اس کا اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ یہ ہے 5واں علم، علم الاحکام، کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتائیں گے کہ تمہیں اپنے اس جیون میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔